تمہاری عقل میں کتنا فرق ہے. یہی اللہ فرمائے انا اجزا بہ، میں خود اپنی ذات تمہیں دے دوں گا روزے کا عوض. جب میری ذات تمہیں مل گئی تو باقی رہ کیا کہ جنت بھی تمہاری ہے، سارے معاملات بھی تمہارے. تو روزے کا فلسفہ بتا دیا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری والی صفت پیدا ہو جائے. جب تقوی والی صفت پیدا ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پھر انعامات سے نوازیں گے. تم متقی بن جاؤ گے، اولیاء کے امام بن جاؤ گے. یہ جتنے بھی اولیاء کے ہم نام لیتے ہیں نا، بڑے بڑے اکابر کے، اولیاء کے، یہ روزے کے دروازے سے. روزہ باب ولایت ہے، روزہ باب ولایت ہے، ولایت کا دروازہ ہے. اپنے آپ کو جب آپ بھوک ہوگی تو خواہشات نہیں آئیں گی. بھائی جب بھوک ہوگی تو خواہشات نہیں آئیں گی. یہ خواہشات، دل کے اندر امنگ پیدا ہونا، گناہوں کا تقاضا ہونا اور غلط چیزوں کی طرف جانا، یہ پیٹ بھرے کی باتیں ساری، یہ ساری پیٹ بھرے کی باتیں. خواہشات آ رہی ہیں. لعلکم تتقون، جب تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا. علماء نے لکھا ہے جب بندہ تقوی اختیار کرے اللہ بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں. تقوی پہ پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. مشکل کام، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، تقوی کی وجہ سے تمہارے مشکل کام بھی آسان. پہلا انعام، تقوی کی وجہ سے مشکل کام بھی آسان. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آگے نا تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم تمہارے کام آسان کر دیں گے. تمہارے مشکل کام بھی آسان. ہمیں کام جو مشکل نظر آ رہے، جب ایمان اور عمل صالح والی، ایمان اور عمل صالح والی، نیک اعمال والی زندگی ہوگی مشکل کام بھی اللہ کے حکم سے آسان ہو جائیں گے. دوسرا تقوی پہ ملنے والا انعام، مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا. مصائب، پریشانیاں، دکھ، ان سے اللہ چھٹکارا دے دیں گے. کب؟ جب تقوی والی زندگی ہوگی. جب تقوی والی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح. اب میں آپ سے پوچھوں گا، بھولنا نہیں ہے، تقوی والی زندگی کون سی ہے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان بھی کامل ہو اور نیک اعمال بھی ہو، اور اعمال صالح کے ساتھ قید ہے وہ اعمال جو شریعت کی نظر میں مقبول ہو، منمانی سے نہیں. تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ تقوی پہ یہ دیں گے، مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا. دلیل قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَمَن يَتَّقِ يَخْرُجْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات سے نکالنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ قرآن کی آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکال دیں گے اللہ تعالی. نمبر 3، تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہیں گے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح. تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے، بے حساب روزی دیں گے. دلیل قرآن کی آیت ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دوں گا وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. نمبر 4، تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہیں گے بھائی؟ ایمان اور نیک اعمال. چوتھا انعام ہم تمہیں یہ دیں گے، تمہیں نور فارق. نور فارق اس کا مطلب یہ ہے تقوی اور ایمان اور عمل صالح کی برکت سے
تمہارے اندر وہ والا نور پیدا کر دیں گے جو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دے گا. اچھائی اور برائی میں گناہ کر کر کے اندر اس قدر دھسم اور نقطے لگ جاتے ہیں، پہچان ہی نہیں ہوتی میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں. اللہ عقل پہ عذاب اتار دیتے ہیں، شعور ختم کر دیتے ہیں. ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ نور فارق عطا فرمائیں گے جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا آ جائے گا. بھائی یاد رکھنا، بندہ اگر 5 وقت مسجد میں آتا رہے نا، اس کو بہت ساری شعور آتا ہے، گناہ دھلتے رہتے ہیں اور پریشانیوں سے بہت ساریوں سے بچتا رہتا ہے. جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، یہ میں بات نہیں کہہ رہا، یہ عام معاشرے کے لوگ بات کہتے ہیں، نوجوان معاشرے کے. یار اگر اب مسجد میں 5 وقت جو بندہ نہیں جاتا اس کو عقل شعور کم ہوتا ہے. یہ معاشرہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. تو چوتھا انعام تقوی کی برکت میں نور فارق، جس کی وجہ سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا آ جائے گی، نفع نقصان کا سمجھ آ جائے گا. نمبر 5، تقوی کی برکت سے اللہ تعالی انعام دیں گے، لطف والی زندگی، پر لطف زندگی ملے گی. کون سی زندگی بھائی؟ پر لطف. اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن ہے، اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا بھائی. من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ایمان اور عمل صالح والی زندگی ہے، ایمان بھی ہے نیک اعمال بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اب اس کے اندر اتنی تاکید ہے، اتنی سختی ہے، عربی گرامر والے جانتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو پاکیزہ اور پر لطف زندگی دیں گے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. نمبر 6، لعلکم تتقون، روزے کی برکت سے تمہیں تقوی ملے گا. تقوی پہ انعام کیا دیں گے ہم؟ نمبر 6، چھٹا انعام تمہیں یہ دیں گے، سکینہ نازل فرمائیں گے، دلوں پہ سکینت نازل فرمائیں گے. سکینہ نازل ہوگی. سکینہ کا مطلب اطمینان قلب، دل مطمئن ہوگا، دل رنجیدہ نہیں رہے گا، دل پہ غموں اور ہجوم، آلام، پریشانیاں، دکھ وہ ہوں گے ظاہر میں، باطن میں دل اللہ کی یاد میں مست ہوگا. یہ اللہ والوں کی صفت ہے بابا، یاد رکھنا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے. بظاہر غموم میں ڈوبے ہوئے لیکن دلی طور پر مطمئن ہیں. ہم دلوں پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان جہاد میں کھڑے ہوئے، موت سروں پہ نظر آ رہی، ہاتھوں سے تلواریں گر رہی، اللہ نے دلوں پہ سکون نازل فرما دیا. میدان پتہ ہے سامنے موت ہے، ہاتھوں میں تلواریں، اور اپنے ہاتھوں سے تلواریں صف میں کھڑے کھڑے گر کے پیروں پہ لگ رہی ہیں، دل مطمئن ہے. اور دوسری طرف منافقین کا ذکر کیا، تدور اعینہم کاللتی یغشی علیہ من الموت. منافقین کی صفت ذکر کی جن کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں. یہ جب آپ کے ساتھ اور کوئی پریشانی آ جائے، ان کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں جیسے کسی کے اوپر موت آ رہی، دل میں اطمینان نہیں. تو تقوی کی برکت سے چھٹا انعام کیا ملے گا بھائی؟ دلی طور پر اطمینان، دل مطمئن ہوگا. 7واں، تقوی کی برکت سے اللہ جو انعام دیں گے وہ یہ کہ اکرام اور باعزت زندگی عطا فرمائیں. باعزت، عزت والی، ایمان اور عمل صالح ہو تو عزت والی زندگی ملے گی. کون سی زندگی بھائی؟ دلیل قرآن کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم سب میں معزز شخص وہ ہے اور باوقار شخص وہ ہے، باوقار زندگی والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی والا کون ہے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح والا.
حسب اور نسب نہیں، اے جی وڈی سرکار نے، یہ بہت وڈی سرکار ہے، ایمان اور عمل صالح نہیں، ایسی سرکار کچھ فائدہ نہیں، یہ بے سروکار ہے، سرکار ضرور ہے لیکن بے سروکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ مال و دولت والا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی معزز نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ قرآن بابا وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے مرتبے، تمہارا جاہ، جلال، دولت ہمارے نزدیک بے حیثیت ہے، با حیثیت اور باوقار وہ ہے إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سمجھ گئے بھائی؟ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کچھ بھی نہیں ہے، گدڑی پہنی ہوئی ہے اور باہر ایک جو ہے نا وہ جھونپڑی لگا کے بیٹھا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح سے مزین ہے، اللہ کے نزدیک یہ مقرب اور محترم ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ باعزت شخص ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں حسن، ان اللہ، یاد رکھنا بابا، پاک پیغمبر کا فرمان ہے، لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، ولا اموال، اللہ تمہارا مال بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کی نظر تمہارے قلوب پر ہے، دلوں کے اندر میری محبت ہے کہ نہیں، دلوں کے اندر میرے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، ان دلوں کے اندر آخرت کا شوق ہے کہ نہیں، یہ دل غیروں کی محبت میں تڑپتے ہیں یا میرے لیے بھی کبھی کوئی تڑپا ہوگا، اللہ نہیں دیکھتے۔ اگر اللہ کہا مال، دولت، حسن، جمال، ان چیزوں پر فیصلہ ہوتا تو کبھی بھی بلال کو ایمان نصیب نہ ہوتا، کبھی بھی صہیب کو ایمان نصیب نہ ہوتا، اور اگر اللہ کے نزدیک مالدار ہونا مقبول ہوتا تو ابو ہریرہ جیسا فقیر محدث نہ کہلاتا، اگر اللہ کے نزدیک مالدار ہونا وقت کی دلیل ہوتا تو قارون آج تک زمین میں دھسایا نہ جاتا، اگر اللہ کے نزدیک مال اور اسباب والا ہونا باوقار شخص ہوتا تو آج فرعون کی لاش دنیا کے لیے عبرت بن کے دنیا کے میوزیم میں نہ پڑی ہوتی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے ہم بدن کو، میرے مقابلے میں آیا، تیرے بدن کو آج ہم بچا دیں گے اور خلفک آیا، رہتی دنیا کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو بھی اللہ کے نزدیک کون ہے مقبول؟ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی والا ہے۔ حبشہ کا بلال ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ کالے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اندر کو دسی ہوئی ہے، اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور غلام ہے، اور دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھائی مشق ستم ڈھایا جا رہا، دن میں دھوپ میں جلایا جا رہا، رات کو کوڑے برسائے جا رہے، تو اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں احد احد احد، اور پھر پیغمبر معراج پہ گئے، چلتا زمین پر پیروں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ کس وجہ سے بابا؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جب ایمان اور عمل صالح اپنایا پھر اللہ نے فیصلہ کیا کیا، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے، اولئک هم الراشدون، ہدایت والے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، نہیں آ رہا سمجھ قرآن بھائی؟ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یہ تڑپتا ہوا بلال، یہ لٹکی ہوئی لاش عمار، اور یہ جو زنیرہ، اور یہ فلاں صحابہ، ان کے دلوں کا امتحان لیا اللہ نے۔ سپریڈنٹ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے، اور صحابہ امام دے رہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر کریم، یہ مغفرت ہو گئی، رضی اللہ، راضی ہو گئے ان سے، کل وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں یہ۔ کس وجہ سے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ تو ساتواں انعام کیا ملے گا بھائی؟ باعزت زندگی۔ آج سارے شوق سے لیتے کہ نہیں نام صحابہ کا،
اولیاء کا ہم احترام کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اولیاء کے مزار سے گزرے ہم کنڈ بھی نہیں کر دے اس طرف، بھائی ہمارے بزرگ ہیں، مزار پہ جائے سلام پیش کرتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں اور ان پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. کیوں؟ ایمان اور عمل صالح کیا انہوں نے اختیار. ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی شخص کا مقام اور مرتبہ ہے. حسن والا، مال والا، جاہ والا، جلال والا، مرتبے والا، سب کچھ بعد میں، پہلے ایمان اور عمل صالح ہے. اگر ایمان اور عمل صالح کے ہوتے ہوئے ساری دنیا بھی سمٹ کے پیروں میں آ گئی، ایمان اور عمل صالح والا ہے، یہ دنیا دار نہیں، یہ اللہ والا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نمبر 8 لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو. تمہیں میں 8واں انعام یہ دوں گا کہ تمہیں تاج ولایت پہنا دوں گا. کیا پہنا دوں گا بھائی؟ تاج ولایت. یہ جو اولیاء اتنی لمبی چوڑی صفت گزری ہے نا ان کو تاج ولایت کس وجہ سے ملا؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم صحابہ کے شوق سے کیوں نام لے رہے، اولیاء کے کیوں نام لے رہے؟ اس لیے انہوں نے بھائی ایمان اور عمل صالح کو اپنایا تھا، ساری زندگی گزار دی اس کے اوپر. اور اگر ہم آج ان کے خلاف کریں تو ہمارا حال کوئی نہیں. تبھی تو کسی اہل دل نے کہا تھا لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچا عام، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پھلا تھام صحابہ کا. جنت میں لے جائیں گے. اور اولیاء کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حدیث سے اللہ نے حدیث سے خدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میرا کھلا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. حدیث قدسی ہے. ایمان اور عمل صالح کی برکت ہے بابا. 8واں انعام تاج ولایت پہنا دوں گا. تمہارے سر پہ تاج ولایت جب تم تقوی اختیار کرو گے. اور تقوی کیا ہے بھائی؟ ایمان اور عمل صالح. اور قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں 8. اللہ کیا فرمائے؟ ان اولیاء الا المتقون، ہمارے ولی متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. 9واں انعام تقوی کی برکت سے اللہ یہ نصیب فرمائیں گے جتنے گناہ ہوں گے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں. گناہوں کو نیکیوں سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں نور فارق بھی عطا فرمائیں گے، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری سیئات کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیں. یہ تقوی کی وجہ سے. یہ فلسفہ بتا رہا ہوں روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون. نمبر 10 اللہ تعالی روزے تقوی کی برکت سے 10واں انعام یہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں مغفرت بھی فرما دیں گے. آخرت میں مغفرت بھی فرما دیں گے. آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، معاف کر دیا گیا ان کو. یہ قرآن کی آیت ہے، یجعل لکم فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ معاف بھی فرما دے. تو بھئی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا سب کو کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے اللہ کی ذات کا، رسول اللہ کی ذات کا، آخرت کا، انبیاء کا، رسولوں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس تمام کا زبان سے اقرار کرے. آگے سمجھ بھائی. دوسرا جز ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، ہاں واقعتاً ہے، واقعتاً اللہ ہے، واقعتاً رسول اللہ تشریف لائے تھے، واقعتاً قرآن سچا ہے، واقعتاً احکامات نازل ہوئے تھے، واقعتاً جنت بھی ہے، واقعتاً جہنم بھی ہے، واقعتاً اللہ کی ذات بھی ہے. اگر میں نے نہ مانا تو واقعتاً جہنم بھی ہے. لعلکم تتقون.
تقوی اختیار کرو گے، ان انعامات سے نواز کر کے تمہاری زندگی ہم حسین بنا دیں۔